الحمدللہ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہے اور انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ موت انسان کے لیے بہتر ہے لیکن انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ موت تمام فتنوں سے ختم کر دیتی ہے، موت تمام فتنوں سے، اور آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے مرنے کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے آدمی، لیکن اس کے لیے حساب اور کتاب پیش کرنے میں آسانی کے لیے کم مال اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہتر ہے، اور انسان ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، دیکھو آدمی کو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم مال کا ملنا، جس سے کم مال پر راضی جو آدمی ہوتا ہے اختال شانہ سے کم اعمال پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ہی مقدر کے اندر جتنا مال آدمی کو لکھ دیا گیا اتنا مال ملتا ہے، نہ اس سے کم ملتا ہے نہ اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اس میں کوئی آدمی انتہائی غریب ہے تو اس میں کوئی اس کی مجبوری نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مقدر میں جو اللہ نے اس کی غریبی لکھی اسی کی طرف سے ہے۔ اور کوئی آدمی مالداری کے اندر اللہ رب العزت نے مال کو نوازا تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے مال ملا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ مال ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ امیر سے غریب 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ امیر سے غریب آدھا دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور پھر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم مال آدمی کے لیے بہتر ہے جو اعمال نامہ میں آسانی کے لیے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا مڈل کلاس رہنا، کسی کا بادشاہت ملنا، کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی کئی کمپنیوں کا مالک بن گیا تو وہ اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی اس کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی دعوت ہے جو اختال شانہ نے اس کے مقدر میں لکھا کہ اتنے کمپنیوں کا مالک یہ بنے گا، وہ اسی لیے اتنی کمپنیوں کا مالک بنے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی میں لوگ مالدار ہوتے ہیں زیادہ، اللہ بڑی مالداری عطا فرماتے، بعد میں ان پر ایسی حالت آتی ہے کہ وہ مالداری دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہتی اور وہ آدمی غریبی میں مبتلا ہوتے رہتا، یہاں تک کہ آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب جیسا کہ فرمایا کہ آدمی کو دوسری وہ بتایا کہ موت جو فتنوں سے ختم کر دیتی ہے، جیسے دنیا کے اندر کتنے فتنے ہیں، آدمی کو ایک بیماری آ گئی، بڑی سے بڑی بیماری آ گئی اور وہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو بیماری سے آزاد ہو گیا۔
کوئی بڑا فتنہ آ گیا میرے بھائی دوستو جس میں ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات میں اللہ حفاظت کرے ان فتنوں سے ہماری، دنیا سے چلے گیا تو آدمی یہ فتنوں سے بچ گیا، چاہے دنیاوی فتنے ہونے دو، چاہے آخرت کے دین سے محروم ہونے کے فتنے ہونے دو، یہ تو اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان کے لیے بہتر ہے لیکن انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے مقدر کی جو موت ملی اس موت ہے وہ تو آئے کے رہے گی اس کو۔ اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جب آدمی مرے گا، جب آخرت میں پہنچے گا، جب قبر میں پہنچے گا، آخرت میں پہنچے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اعمال نامہ میں اپنی اعمال نامہ پیش ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو تبھی تو آدمی جنت میں جانے والا بنے گا۔ اس سے بہتر دنیا، اس سے بہتر اس کو روزی ملے گی، اس سے بہتر چیزیں اس کو اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے، جہاں وہاں پر نہ کبھی غم ہوگا، نہ کبھی بیماری ہوگی، نہ کبھی عمر کے بڑھنے کا ڈر ہوگا، نہ کبھی غریبی آنے کا ڈر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ راحت ہوگی اس کو جنت کے اندر، ایک سے ایک میوے ہوں گے، ایک سے ایک آدمی باغات میں ہوگا، ایک سے ایک عیش و آرام میں ہوگا، ایک سے ایک راحت میں ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، موت تو آدمی کو برحق ہے اور مقدر کی روزی بھی آدمی کو برحق ہے، اس لیے فرمایا کہ تھوڑی راضی پر جو بھی ملے اس پر راضی رہو۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز پر راضی تھے، نہ بھی ملتا اس پر بھی راضی تھے، ملتا بھی تو اس پر بھی راضی تھے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ چیز سکھا کر چلے گئے، یہ چیز بتا کر چلے گئے، یہ چیز عمل کر کے چلے گئے۔ زیادہ بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مانگتے رہو۔ میرے بھائیو، آج ایسے زمانے میں ہے کہ غریب سے غریب آدمی کو اللہ رب العزت اچھے سے اچھی روزی عطا فرماتی ہے، کسی کو اللہ رب العزت بھوکا نہیں سلاتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے، روزی کا زیادہ ملنا، روزی کا کم ملنا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا کہ آدمی تھوڑے پہ بھی راضی رہے، زیادہ پہ بھی راضی رہے، حالات کیسے بھی آئے، آدمی اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے رہے۔ حالات تو آدمی کو اوپر اللہ ڈال کر دیکھتی ہیں، حالات اس واسطے سے ڈالتی، ان حالاتوں میں میرا بندہ اگر صبر کر لیتا تو اللہ اس کی درجات کو بھی بلند فرماتی، اس کے اجر میں اضافہ فرماتی۔ اگر ان حالاتوں میں آدمی اپنی نگاہوں کو اسباب کی طرف دیکھتا تو اللہ اس کو اسباب کے حوالے کر دیتی۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے جو زندگی دی اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، مال کے اندر کامیابی نہیں رکھی، کامیابی اللہ نے اپنے حکموں کے اندر رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی رکھی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہی دعوت دی۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دنیا کی فتوحات بھی کھولی اور آخرت کی تو کامیابی ان کی قدم چوم لی۔
دنیا کی کامیابی تو ان کی ختم چم لیا، اور آخرت کے لیے بھی اللہ پاک نے کامیابی کا اعلان کر دیا، فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر ہر حالت میں راضی رہنا چاہیے اللہ سے، کہ یہ نہیں کہ آدمی کو روزی کے اندر آج ہمارا ذہن ایسا ہو گیا میرے بھائیو، ایک گاڑی ہے تو آدمی سوچے گا میں دوسری گاڑی کب خریدوں، ایک گھر ہے تو آدمی یہ سوچے گا کہ میں دوسرے گھر کا مالک کب بنوں۔ آدمی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، میں نے ایک سنت کو زندہ کیا، اب دوسری سنت کو کب زندہ کروں، دوسری سنت کے اوپر کب آؤں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ چیز بتا دی، عملاً کر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی کے اندر کس طریقے سے عمل کیا جائے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے لیے وقف کی تھی۔ جب آواز لگائی جاتی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کتنے بھی مالدار ہونے دو، مال کو چھوڑ کر نکلنا آسان تھا، کتنی بھی مخلص غریبی ہونے دو، غریبی کو چھوڑ کر نکلنا آسان تھا، کتنی بھی راحتوں میں رہنے دو، کتنی بھی راحت ان کو میسر ہونے دو، یہ تمام راحتوں کو چھوڑنا آسان تھا، ملک کو چھوڑنا آسان تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا آسان تھا، کیونکہ اس چیز کا یقین بن گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اگر کوئی چیز آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پوری تقسیم نہ کر دے آپ آرام نہیں کرتے تھے۔ جب پورے کا پورا تقسیم کرتے کچھ بھی نہیں رہتا تو تب آرام کرتے تھے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عالم تھا، کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تو تمام کی تمام چیزیں امت کے اندر تقسیم کر دیتی تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کوئی چیز باقی رہ جائے پھر اس کا حساب اور کتاب دینا پڑے، اور اپنے لیے بھی خرچ کتنا کرتے تھے، اتنا معمولی سا خرچ کرتے تھے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس میں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا، تو اس آدمی نے جب گھر تک پہنچا تو آپس میں گفتگو چلی چراغ کے بارے میں، تیل زیادہ جل گیا اس کے بارے میں۔ تو اس آدمی نے یہ سوچا کہ یہ لوگ چراغ کے لیے لڑیں تو مجھے کیا دیں گے، مجھے کیا کریں گے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، جب حضرت عثمان نے جب اسے عطا کیا تو اس آدمی نے کہنے لگا کہ میں نے آپ چراغ کے بارے میں لڑیں تو میں نے سوچا کہ یہ چراغ کے معاملے چراغ کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو مجھے کیا دیں گے۔ تو کہنے لگے یہ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، وہ چراغ تو ہمارے استعمال کرنے کے لیے تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں تھے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں تھے۔ میرے بھائی دوستو، مالداری میں بھی اللہ کی طرف نگاہ رکھتے تھے یہ لوگ، حالات بھی آتے تو اللہ کی طرف نگاہ رکھتے تھے، تجارت میں زیادہ فائدہ ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ لوگوں کو یقین تھا یہ مالداری کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، غریبی کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے لیے بہتر ہے جو انسان اسے ناپسند کرتا ہے، ایک تو موت ہے، موت تو تمام چیزوں سے چھٹکارا عطا کر دیتی ہے۔ بڑے سے بڑے فتنی اگر آدمی چلا گیا تو بڑے بڑے فتنوں سے آدمی بچ گیا، آدمی محفوظ ہو گیا۔ چاہے حکومت کے ظلم کا فتنہ کیوں نہ ہونے دو، آدمی مر گیا تو اس سے بھی محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا میرے بھائی دوستو، موت سے پہلے موت کی بھی تیاری کرنا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا، یہ تیاری ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ تیاری ہے۔ اللہ رب العزت
مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارے پاس میں جو بھی ہے اس میں شکر ادا کرنا اللہ کا۔ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا بندہ جس میں ناشکری کرتا اللہ اس کی نعمتوں کو چھینتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو روزانہ 3 وقت کا کھانا مل گیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آدمی کو صحت مل گئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے کچھ بھی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ فرمایا کہ آدمی اپنی دنیا کے اعتبار سے آدمی اپنے سے چھوٹے طبقے والوں کو، لوگوں کو دیکھے، کہ جس کے پاس بھی تجارت ہے وہ دیکھے کہ بغیر تجارت کا آدمی، میرے سے چھوٹا آدمی جس کے پاس میں سائیکل ہے تو وہ یہ دیکھے کہ پیدل چلنے والے آدمی پہ نظر رکھے، وہ اس پر نظر نہ رکھے کہ کار والے پہ نظر نہ رکھے۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اگر پیدل چلنے والے پہ نظر رکھے گا تو اس کو نعمت کا احساس ہوگا، نعمت کی شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس میں سواری ہے اور اس کے پاس میں سواری نہیں ہے، یہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے۔ تو آدمی اس میں شکر گزار بننے والا بنے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت شکر کرنے سے اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے بھائیو ہر نعمت کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آدمی ہر نعمت سے اللہ کی فائدہ اٹھاتا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے کہ میرے بندے تو میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ صحت بھی ایک بڑی نعمت ہے، ایمان کا ملنا نعمت ہے، آنکھوں کا دیکھنا نعمت ہے، زبان سے بولنا نعمت ہے، کانوں سے سننا نعمت ہے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔